کیا آپ نے رونالڈ ریڈ کی کہانی سنی ہے؟ ایک ایسا چوکیدار جس کی 2014 میں موت کے وقت $8 ملین کی سیونگز تھیں۔ وہ ایک معمولی انسان تھا، نہ تو اس نے کوئی لاٹری جیتی تھی اور نہ ہی اسے یہ رقم وراثت میں ملی تھی، بلکہ اس نے ساری زندگی سیونگز کی اور ان سیونگز کو انویسٹ کیا۔ فائنینشلی سکسیسفل ہونا کوئی مشکل کام نہیں، بلکہ یہ ایک سافٹ اسکل ہے جو کہ اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پیسے کو لے کر آپ کا بیہیویئر کیسا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ مورگن ہاؤزل کی بک دی سائیکالوجی آف منی سے جانیں گے کہ پیسوں کے بارے میں کیسا بیہیویئر ہونا چاہیے۔ آئیے اس بک سے 5 موسٹ امپورٹنٹ رولز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، یو ڈونٹ نو ایوری تھنگ۔ ہم اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر کوئی بھی رائے بناتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر لوگ یہ ماننے لگ جاتے ہیں کہ انہیں دنیا کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، جبکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا میں 800 کروڑ لوگ رہتے ہیں اور ہر انسان کی رائے ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ایک چیز جو ایک انسان کو بالکل صحیح لگ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے انسان کو وہ پاگل پن لگ رہی ہو۔ دی سائیکالوجی آف منی بک میں مورگن ہاؤزل کہتے ہیں کہ پیسوں کے معاملے میں جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوا ہے اس کا 0.00001% ہو سکتا ہے۔ اصل میں جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس ہے، وہ 80% یہ ہوتا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا کیسے چلتی ہے، یعنی ہم وہی باتیں مانتے ہیں جن پر ہمیں بلیو ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر ہمارے کسی جاننے والے کو کچھ سال پہلے اسٹاک مارکیٹ میں نقصان ہو جاتا ہے تو ہم یہ بات مان کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں صرف نقصان ہی ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود کو لمٹ نہیں کرنا چاہیے، صرف اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر فائنینشیل ڈیسیژنز نہیں لینے چاہیے، بلکہ آپ کو فائنینشیل بکس پڑھنی چاہیے، ویڈیوز دیکھنی چاہیے، سیمینارز اٹینڈ کرنے چاہیے اور جہاں سے پاسبل ہو وہاں سے نالج اکٹھا کرنا چاہیے، پھر فائنینشیل ڈیسیژنز لینے چاہیے۔ صرف اپنے تجربے سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کے تجربوں سے بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ صرف اپنے ہی تجربوں سے سیکھنا چاہیں گے تو آپ کے لیے زندگی بہت چھوٹی پڑ جائے گی۔ نمبر 2، nothing is as good or as bad as it seems۔ یہ پوری دنیا اتنی کمپلیکیٹڈ ہے کہ ہمارا دماغ اسے پوری طرح سے سمجھنے سے قاصر ہے، اور اکثر ہمارے ایکشنز ریزلٹس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتے، ہمارے ریزلٹ پر کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مان لیں کہ ایک بزنس مین ہے، اس نے ایک بہت اچھا پروڈکٹ بنایا، اسے لگ رہا ہے کہ ٹائمنگ بھی صحیح ہے اور اس پروڈکٹ کی ڈیمانڈ بھی ہے، اور اچانک کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے اور ساری مارکیٹ ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور اس بزنس مین کا سارا پلان بیکار ہو جاتا ہے، جیسے کہ 2020 میں کووڈ کے دوران ہوا تھا۔ ایسے رسک کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ مورگن ہاؤزل کہتے ہیں کہ چیزیں اتنی اچھی یا بری نہیں ہوتی جتنی کہ دکھ رہی ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ کوئی فائنینشیل ڈیسیژن لیں تو اس میں آپ لک اور رسک دونوں فیکٹرز کو دھیان میں رکھیں۔ کوئی ایک سکسیس سٹوری سن کر یا دیکھ کر یا پھر کوئی ایک انسان کی فیلئر دیکھ کر ڈیسیژنز نہ لیں۔ اپنے گولز تک پہنچنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہیں اور اپنی اور دوسروں کی غلطیوں سے سیکھتے رہیں۔ نمبر 3، ہاؤ مچ از انف فار یو۔ اس اکنامی میں اور ہائی انفلیشن میں ایک جاب پر ڈیپینڈ ہونا بالکل بھی اچھا آئیڈیا نہیں۔ ضروری ہے کہ آپ کے ملٹیپل سورس آف انکم ہوں، لیکن خود سے پوچھئے کہ آپ کے لیے کتنا پیسہ کافی ہوگا، کیونکہ ہمیشہ پیسوں کے پیچھے بھاگتے رہنا آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں، اور یہ مائنڈ سیٹ آپ کو لالچ کی طرف لے کے جاتا ہے جو کہ صحیح نہیں۔ اس جال سے بچنے کے لیے آتھر مورگن ہاؤزل 2 پریکٹیکل طریقے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹاپ موونگ دی گول پوسٹ۔ اپنے لیے ایک فکس فائنینشیل گول سیٹ کریں اور جب آپ اسے اچیو کر لیں تو پھر آرام کریں، اپنے ہارڈ ورک سے ملے رزلٹ کو انجوائے کریں، کیونکہ آپ تب تک خوش رہیں گے جب تک آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو قابو میں رکھیں گے۔ نمبر 2، نیور کمپیئر یور سیلف ٹو ادرس۔ آپ کی لائف آپ کی ہے، آپ خود کو لانے والے یہاں آپ خود ہیں۔ آپ کے تھاٹس، آپ کے اوپینینز اور آپ کے ڈیسیژنز بھی آپ کے ہیں، اس لیے خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر مت کریں، کیونکہ اگر آپ خود کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کریں گے تو آپ کو جلن بھی ہوگی اور مینٹل پیس بھی ڈسٹرب ہوگا۔ نمبر 4، انڈرسٹینڈ دی پاور آف کمپاؤنڈنگ۔ اس یونیورس میں ایک پروسیس چلتا ہے جس کے مطابق آپ کا ایک قدم کا رزلٹ آپ کے اگلے قدم کے لیے سیڑھی کی طرح ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بہتا ہوا پانی وقت کے ساتھ ساتھ پتھر کی شیپ بدل دیتا ہے۔ آتھر مورگن ہاؤزل کہتے ہیں کہ دولت بنانے کے لیے بھی سیم یہی پروسیس فالو کرنا ہوتا ہے۔ سمجھداری سے انویسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ بڑی دولت بنانا اس بات پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے لمبے ٹائم سے انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ایفرٹس کنسسٹنٹلی لمبے عرصے تک کرنے سے ایکسٹرا آرڈینری رزلٹ ملتے ہیں۔ نمبر 5، گیٹنگ رچ ورسز اسٹیئنگ رچ۔ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے ملٹیپل سورس آف انکم رکھنا مشکل نہیں رہا۔ آپ سٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا پھر کرپٹو میں انویسٹ کر کے کوئک پروفٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھے خاصے نالج اور رسک لینے کی ہمت کی وجہ سے آپ جلد امیر تو ہو سکتے ہیں، لیکن امیر بنے رہنا اس سے مشکل بات ہے۔ آج کے دور میں جس طرح کمانا آسان ہوا ہے، اسی طرح خرچ کرنا اس سے بھی آسان ہو گیا ہے۔
اتھر کہتے ہیں کہ دولت بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بہت سوچ سمجھ کر خرچ کریں. آپ کو یہ مان کر نہیں چلنا چاہیے کہ آپ کو جو سکسیس آج ملی ہے وہ آنے والے کل میں بھی ملے گی. زیادہ سیٹسفائیڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہر فائنینشیل ڈیسیژن اتنی ہی سوچ سمجھ اور ریسرچ کے ساتھ لینا چاہیے جتنا آپ نے فائنینشیل ڈیسیژن لیتے وقت پہلی دفعہ سوچا تھا. اس دنیا کا اکنامک سیٹ اپ کچھ اس طرح کا ہے کہ ہم جیسے عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوتا کہ پیسوں کے ساتھ کیا ہوگا. انفلیشن جیسے مائکرو اکنامک فیکٹرز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمارے پیسے کی ویلیو کیا ہوگی. لیکن ایک چیز جو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ ہے خرچہ. پیسے بچانا ایک آرٹ ہے اور پیسہ بچتا ہے کفایت شعاری سے. اور یہاں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے. کفایت شعاری اور کنجوسی میں بہت فرق ہوتا ہے. سادہ لفظوں میں کفایت شعاری کا مطلب ہے کہ پیسہ ویسٹ کرنے کی خواہش نہ ہونا، جبکہ کنجوسی کا مطلب ہے کہ سرے سے ہی پیسہ خرچ کرنے کی خواہش نہ ہونا. اس کے لیے آپ کو اپنی نیڈز اور وانٹس میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے. نیڈز وہ ہیں جو زندگی جینے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، جبکہ وانٹس وہ ہیں جس چیز سے آپ اٹریکٹ ہو رہے ہیں کہ یہ چاہیے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں. اگر نیڈز اور وانٹس میں آپ فرق کرنا سیکھ لیں گے تو آپ پیسہ بچانا سیکھ لیں گے. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک ضرور کریں اور سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. کیپ لرننگ، کیپ گروئنگ. تھینک یو فار واچنگ.